اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، طلبہ عزیز اور علاقے کے بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کی سعادت ہے کہ اس پروگرام کو تفصیل کے ساتھ سن رہے تھے اور سننا بھی چاہیے۔ میری مجبوری یہ ہو گئی کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کے چھوٹے صاحبزادے محسن مدنی وہ تشریف لا رہے ہیں، راستے میں وہ بیکانیر پہنچ گئے ہیں، تو میری مجبوری ہے کہ میں جاؤں گا، مدرسے پہنچوں گا، تب تک وہ بھی پہنچ جائیں گے، اس لیے میں آپ حضرات کے بیچ میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں ایک ساتھ تمام اساتذہ، طلبہ، یہاں کے انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کی اس انجمن کی تمام فروعات کو بھی، ایک فرع دو فرع رہ گئی، اس کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دے دیتا ہوں، بغیر سنے ہوئے بھی تصدیق کر دیتا ہوں۔ بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور مدرسے میں جس کام کے لیے آپ اور ہم مل کر کوشش کر رہے ہیں وہ اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کا علم حاصل کریں، قرآن کریم کے جو سمجھنے کے جتنے علوم عالیہ اور عالیہ ہیں اس میں درک حاصل کریں، پھر قرآن کریم پر عمل کی کوشش کریں، اور یہاں مدرسے میں رہ کر اس کی تربیت پائیں۔ دو ہی ہمارے مقصد ہیں۔ قرآن کریم کا جتنے علوم ہیں ان سب علوم کو انتہائی جگر سوزی کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ، پوری قلبی توجہ کے ساتھ قرآن کریم کے علوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی یہاں رہ کر تربیت حاصل کریں۔ یہ ہمارے ادارے بنیادی پتھر ہے، بنیاد ہے پوری ملت اسلامیہ کی، بلکہ عالم انسانیت کی۔ آپ کو تھوڑا کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو یا تھوڑے دماغ میں شک نہ آ رہا ہو کہ ایسا ہو سکتا، نہ ایسا ہی ہے، اس میری بات پر یقین کرو۔ ملت اسلامیہ کی بھی، ملت ہندیہ کی بھی، پوری انسانیت کی بنیاد یہی مدرسے ہیں۔ اس کو پوری دل کے یقین سے مانو، اور پھر اس پر کوشش کر کے انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آگے بڑھو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیا تھا، المسلمون کرجل واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم کو درد ہوگا، اگر سر کو درد ہے تو پوری جسم کو درد ہوگا۔ ہمیں یہ بات دل و دماغ میں بیٹھانا پڑے گا، اور یہی نظریہ بنانا پڑے گا، اور اسی نظریوں کو لے کر، اسی موقف کو لے کر ہمیں مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا، تو ہی امت مضبوطی سے کھڑے ہو پائے گی اور ملت بیدار ہو پائے گی۔ محاذ الگ الگ ہے، آپ کا محاذ ہے مطالعے کا، تکرار کا، انتہائی جد و جہد کے ساتھ درسیات میں کوشش کرنے کا آپ کا محاذ ہے۔ اساتذہ کا محاذ یہ ہے کہ وہ ٹھیک سی کتابوں کا مطالعہ کرے اور بہت ہی عام فہم میں اپنے سبق کو طلبہ تک پہنچائے۔ انتظامیہ کا محاذ الگ ہے،
دعوت و تبلیغ کا محاذ الگ ہے کہ وہ معاشرے میں جا کر کام کرے، جمعیت کا اپنا محاذ ہے، خانقاہ کا اپنا محاذ ہے، گاؤں کے پنچوں کا اپنا محاذ ہے۔ ہر محاذ کے اندر پوری مضبوطی سے کھڑے ہوں گے تو ہی امت کی کشتی ڈاواں ڈال ہونے سے بچ پائے گی اور صحیح رخ پائے گی اور اس بھنور جال میں پھنسی ہوئے نکل پائے گی۔ پہلے لوگ بادشاہ ہوتے تھے، ان کی فوج ہوتی تھی، پھر وہ لڑ بھڑ کر کے ایک علاقے کو قبضہ کرتے تھے۔ وہ دور تو چلا گیا، اب سب کے پاس ایٹم بم ہے، ادھر سے یہ بٹن دبائیں گے، ادھر سے وہ دبائیں گے، تیسرا دبائیں گے تو چند ہی ایٹم بمبوں میں تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب تو کم سے کم کئی سینکڑوں ایٹم بم بنا رکھے ہیں، کئی دفعہ بنے فنا ہو، پھر دنیا بنے فنا، اتنا تو ختم کا اور بربادی کا لوگوں نے انتظام کر لیا، اس لیے اب تو ایٹم بم کا دور نہیں۔ اب تو ادارے کام کرتے ہیں، FOM کا ادارہ ہے، قوم متحدہ کا ادارہ ہے، سب دوسری تعلیم کے ادارے ہیں، تہذیب کے ادارے ہیں، معاشرت کے ادارے ہیں، معیشت کے ادارے ہیں، اخلاق کے ادارے ہیں۔ اداروں کی یلغار ہے، ادارے کام کرتے ہیں، آپ کے ہاں بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں، پوری دنیا میں کام کرتے ہیں۔ اداروں نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ اب فوج نہیں آئے گی ہمارے یہاں، آ کے کیا لے گی؟ کیوں آئے گی؟ بغیر فوج کی بھی ہم کما کے جو ملک کے اور دنیا کے بڑے طاقتور ہیں ان کی جیب میں ڈال رہے ہیں، کیا پریشانی ہو؟ یہاں آ کر خامخواہ کے لیے کس بات کے لیے لڑیں گے اور اپنی جان کو گنوائیں گے؟ ادارے کام کرتے ہیں اور اداروں نے اتنی الغار مچائی ہے کہ میں جو ابھی کہہ رہا تھا آپ کو اور ہم کو تھوڑا ٹھٹک کے سن رہے تھے، کیا ہوا؟ یہ ہمارے دماغ پہ سوار ہو چکے ہیں۔ ہمیں موقف کو پوری قوت کے ساتھ، چاہے جنگل ہو، چاہے کہیں ادارہ ہو، چاہے بستی ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے گھر ہو، چاہے تنہائی کی زندگی ہو، اجتماعیت کی زندگی ہو، اسی نظریے پہ المسلمون کا رجل واحد، یہی موقف لے کر اٹھیں گے تو سارے محاذ ایک دوسرے کی تائید کریں گے اور ہر آدمی اپنے محاذ پہ ڈٹے گا۔ میں طلبہ کو کچھ کہوں گا، بہت اچھی طرح مطالعہ اس طرح کریں جیسے اساتذہ کریں، آپ کا یہ محاذ ہی نہیں ہے۔ اساتذہ کو کہیں گے آپ انتظامیہ کی طرح کریں، ان کا اپنا محاذ ہے۔ معیشت والوں کو کہیں گے ان کا اپنا محاذ ہے، معاشرت والوں کا ان کا اپنا محاذ ہے، سیاست والوں کا اپنا محاذ ہے، اخلاق والوں کا اپنا محاذ ہے۔ ہر جماعت اپنے محاذ کو مضبوط کریں، اور یہ ہمارے مدارس تو فیکٹری ہے جہاں سے ہر قسم کا مال نکلتا، ہر قسم کے افراد کو یہ مدرسے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے، سب کی بنیاد اور سب جگہ کی ماں ہے، اور یہاں سے ہر قسم کی امت کو افراد ملیں گے۔ اس لیے ان اداروں کو بہت ہی محبت کی نظر سے، انتہائی خلوص کی نیت سے ان اداروں کو دیکھنا چاہیے، اور تمام ادارے اور تمام قومیں اور تمام زبانیں اور تمام افراد کا رجل واحد بن کر کھڑے ہوں گے تو امت کا مقابلہ، جو امت پہ یرغمال ہے، امت کو نظریاتی اخلاقی جو حملے ہیں، میں خود سمجھتا تھا جب بچہ پڑھ رہا تھا مدرسے میں، مجھے کئی سالوں تک سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کریم ہے کس لیے۔ میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا قرآن کریم سے رمضان کریم میں سنانے کے لیے حافظ جی سناتے ہیں، مصلی پہ امامت کراتے ہیں، امام صاحب اس کو پڑھ لیتے، نماز صحیح ہو جاتی ہے، بس اللہ اللہ خیر سوا، اس سے زیادہ تلاوت کر لیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ قرآن کریم اس لیے نہیں، بہت کئی سالوں کے بعد سمجھ میں قرآن کریم ہمارا دستور حیات ہے، اس پہ آنا پڑے گا، آج نہیں تو کل، تبھی ہم کھڑے ہو پائیں گے اور دنیا کو کچھ دے پائیں گے۔ اس کے بغیر یہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں سمجھ پایا۔ آپ اور ہم یہ قرآن کریم کا علوم ٹھیک سے حاصل کریں۔ آج اتنا اداروں نے یرغمال بچا دیے، گویا کہ فرسودہ نظریہ بن گیا ہے، یہ تو انتہا پسند ہے، یہ مدرسے والے تو پتہ نہیں ایک نئی دنیا بسا رکھی ہے، یہ باہر سے آئے، باہر سے تو ہم نہیں آئے، ہم تو قومی دھارے میں ہیں، ہر زبان ہماری یہی مارواڑی، یہی وہ ہیں جو بل کلنٹن کی اور بش کی نقل کرتے، وہ باہر کے، ہم تو قومی دھارے میں انتہا پسند وہ ہیں کہ جن کے نظریے ہر جگہ پر لٹھ لیے کھڑے ہیں۔ ہم تو انتہائی دنیا میں معتدل اور انتہائی اگر اعتدال کے ساتھ چلنے والے ہیں تو مدرسے کے لوگ ہیں جو انسانیت کو سکھاتے ہیں۔ اس نظریے پہ ہم کو بڑی طاقت سے کھڑے ہونے چاہیے، اور تمام قسم کے محاذوں میں ہمیں افراد چاہیے، ہمیں اس کے اندر علماء چاہیے، اس کے اندر ہر قسم کے لوگ چاہیے۔ یہ
جب تک محاذ کے افراد تیار نہیں ہوں گے میں آپ کو کہہ دوں گا، آپ مجھے کچھ کہہ دیں گے، آپ کی کھانا پوری ہو جائے گی، میری بھی کھانا پوری ہو جائے۔ مجھے تقریر کرنا تھا، میں نے فرض ادا کر لیا، مائک میرے سامنے، آپ نے سن لیا، مولوی صاحب نے بہت اچھا بولا، آپ نے کہا بہت اچھا، میں نے کہا طلبہ نے بہت اچھا، میں آپ کو اچھا کہا، آپ مجھے اچھا کہو۔ اس سے تھوڑے اور آگے بڑھیں، اس سے تھوڑے اور آگے بڑھے، آپ مجھے اچھا کہہ دیجئے، میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا، شکریہ، جزاک اللہ، سعادت ہے، سب کچھ کہہ دیا، بات یہاں مت رکو، اسے آگے بڑھو۔ عملی میدان میں آپ کو امام غزالی بننا ہے، مسجد الف ثانی تک پہنچنا ہے، شیخ محی الدین چشتی تک عملی لحاظ سے وہاں تک پہنچنا ہے۔ آپ کو جو ابن رشد نے اور فلسفے فلاں نے جو کچھ معیشت میں وہاں تک پہنچنا ہے، وہ آپ ٹارگیٹ بنائیں، اپنا پورا خواب دیکھیں اور اس میں لگ جائیں۔ اور طلبہ سے یہی نصیحت ہے کہ آپ پوری گہرائی کے ساتھ میں، درک کے ساتھ میں، جو علمی محاذ ہے، مطالعے کا محاذ ہے، آپ کے درسیات کے محاذ ہے، اس کو سر کریں، اس کو ٹھیک سے پڑھیں تاکہ ہم اداروں کا مقابلہ کر سکیں۔ مجھے ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے ایک دوست ہیں، انتہائی عزیز دوست تھے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد میں ملت کی نام کی ایک اینٹ بھی کسی نے نہیں رکھی۔ آزادی سے پہلے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنایا، جامعہ ملیہ بنایا، جامعہ عثمانیہ بنایا، بڑے ادارے بھی بنے اور کام بھی، لیکن آزادی کے بعد میں کسی نے کچھ نہیں ملت کے نام۔ واحد ہمارے سرمایہ مدرسے ہیں ہندوستان میں اور ملک میں، اور مدرسوں کو بھی علماء نے بھیک مانگ کے بنایا۔ مسلمان جب در پہ جاتے، جا کر کے 2 روپے 1 روپے چندہ دیتے، بات ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی آپ لوگوں کی بھیک کا اور آپ لوگوں کے در در ٹھوکریں کھانے کا اثر ہے کہ آپ نے علم کی بہار بنائی ہے۔ ملت کا سرمایہ واحد مدرسے ہیں، اگر مدرسے مضبوط ہیں تو مسلمان مضبوط، ملک بھی مضبوط، بھائی چارہ بھی مضبوط، انسانیت بھی مضبوط، سب کچھ مضبوط ہے۔ اس لیے آپ اس کو بہت ہی خلوص کے ساتھ میں، انتہائی رضا الہی کے لیے کہ یہ انسانیت کے پیغام قرآن کریم کے، علمی بھی کوشش کریں، عملی بھی کوشش کریں۔ ہم سب مل کر المسلم کا رجل واحد بنیں گے تو انشاءاللہ جماعت کا مقابلہ جماعت کرتی ہے، ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہی مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ تو پھر جو ہے الگ الگ تو بھیڑیا کسی کو کبھی کسی کو کھائے گا، کبھی کسی کو کھائیں گے۔ ہم لوگوں کو اداروں کا مقابلہ جو ہم پر حملہ آور ہے، تہذیبی، تمدنی، نظریاتی، خیالاتی، اس کو سب چھوڑیے، ایسی جماعت جوانوں کے تیار ہو۔ اب تو لگتا ہے رمق تو ہے، کچھ نہ کچھ جوان بڑھ رہے ہیں، آپ خواب دیکھیے۔ جوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بہت اچھا، معیشت میں بھی ہمیں اچھا آدمی چاہیے، معاشرت میں بھی چاہیے، ہم کو علم نحو میں بھی چاہیے، علم ادب میں بھی چاہیے، علم فقہ میں بھی چاہیے، علم تفسیر، تمام علوم میں سب کے اندر ہمیں مجدد چاہیے، مجتہد چاہیے، ہم کو انتہائی اپنے مقصد میں ڈوبا ہوا آدمی چاہیے۔ میں اسی خواہش و تمنا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اس ادارے کو بھی آباد فرمائے، پوری دنیا کے اداروں کو آباد فرمائے، مسلم کو آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ اور پائندہ کرے، اسلام کو زندہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔